نام ہے حضرت تشبیہ میں قادر تیرا، نام ہے حضرت تنزیہ میں قادر تیرا، پڑھتے ہیں حضرت تشبیہ میں عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر۔ سنتے ہیں دعاؤں کی تاثیر بدلتی ہے، سنتے ہیں دعاؤں کی تاثیر بدلتی ہے، بکھرے ہوئے خوابوں کی تعبیر بدلتی ہے۔ انسان تو انسان ہے کہتے ہیں ملائک بھی، بغداد کی گلیوں میں تقدیر بدلتی ہے پیروں کے۔ حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھوپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ والد گرامی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، سلسلے حضرت غوث العظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کے دوران آپ کے ملفوظات و مکتوبات، یعنی گفتگو میں جو سلسلہ خط و کتابت کا چل رہا ہے، اس کو آگے بڑھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اپنے خطوط میں، یاد رکھو جب دل درست ہوتا ہے تو نظر بھی درست ہوتی ہے، جب دل درست ہوتا ہے تو حق تعالی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سالک کی نگاہیں کرم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی جو سالک کی نگاہیں کرم اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس کا دل اللہ سے قریب رہتا ہے، اس کی نگاہوں میں بجلی سے بھی ایک چمک ہوتی ہے، اس کی تقریر بارش کے مانند بارش جیسی ہوتی ہے، جب زبان میں وہی کہتا ہے جو کہ اس کو دل میں ہوتا ہے، اس کی زبان قلم بن جاتی ہے جو معرفت کی دوات اور علم کے سمندروں میں ڈبو کر بھی لکھتی ہے۔ اس کے الفاظ دلوں کو اور دل کے میل کچیل کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے، جو احکامات کو بجا لاتا ہے اور بری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور شریعت کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا پکا ارادہ کر کے خوب پکا ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ اور اس کا کلام ایک بجلی بن جاتی ہے، بجلی کی مافک بن جاتی ہے۔ اے عزیز سالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی منزل کو خوب جانتا ہے، وہ رسول کا ادب، اس سے محبت و اطاعت اور اس کے احکامات کی منزل کو بڑی ہوشیاری سے طے کرتا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کر کے ہمیشہ ان کو خوش رکھتا ہے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر کے اس کے دل کو اللہ کے حضور داخل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی خدمت گاروں کی طرح ہر وقت حاضر رہتا ہے اور حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت گزاری میں زمانہ گزر جاتا ہے تب وہ آپ سے گزارش کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا دروازہ دکھا دیجئے اور اس پہ کام میں لگا دیجئے جہاں سے میں اس کو دیکھ سکوں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دروازے کے قریب لے آتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے رسول کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمارے خدمت گاروں میں کا ایک خادم ہے جس کی میں نے پرورش کر کے آپ کے دروازے کے لیے پسند کیا ہے۔ اس کے بعد اس سے خادم سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ یہ ہے قرب، اس کو کہتے ہیں قرب، یعنی اللہ کی نزدیکی کا راستہ۔ دوسرا آپ کا ایک خطوط جو بتایا آپ نے، سوال مکرم کی سنہ 575 ہجری کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وفادار مرید کو خط لکھا، جس میں آپ نے لکھا کہ اے عزیز، نیک کام کر، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر، اپنی خواہش و تمناؤں کو کم کر دے، ایسی نماز پڑھ جیسا کہ دنیا سے رخصت ہونے والا پڑھا کرتا ہے، ایسا کھانا کھا جیسا کہ دنیا سے جانے والا کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کے درمیان اس طرح رہ جیسا کہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والا رہا کرتا ہے۔ اپنے دل میں ہمیشہ خیال رکھ اور خیال کر کہ دنیا سے جانے والا ہوں۔ مخلوق میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ مالوز کر لیتے ہیں، ان کو ایک سگنل مل جاتا ہے کہ ان کے لیے کیا چیز پسند کی گئی ہے، ان سے کون سا عمل ہوگا، کب دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ راز ایک پوشیدہ بات ہوتی ہے، ان کے دلوں میں چھپا رہتا ہے، جس کو وہ لوگ اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم لوگ چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں۔ یہ درجہ بڑی ہی محنت اور مجاہدت کے بعد حاصل ہو سکتا ہے۔ جب بندہ خوب عبادت و ریاضت کر کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو وہ زمین پر اللہ کا نائب بن جاتا ہے، معرفت کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے جسم میں خاموشی ہوگی لیکن اس کے دل کی آنکھیں جاگتی رہتی ہیں۔ وہ سو جاتا ہے لیکن اس کا دل عبادت میں لگا رہتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں روایت ہے کہ یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں چل رہی ہے اور زبان اپنے رب کو یاد کر رہی ہے۔ اے عزیز، میرے پیارے، اپنے تمام ہی کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حد سے آگے بڑھے گا تو اس کو آگ میں ڈال دیں گے، جس میں ہمیشہ کے وقت رہنا پڑے گا اور اس کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13-14 میں شامل ہے۔ حق تعالی خدا کو یا حق تعالی کا حکم رسول اللہ علیہ وسلم کے احترام میں جاری و ساری ہے۔ حق تعالی کا
یہ حکم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، ان کی عزت میں جاری ہے اور ساری بھی ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند و بالا مرتبہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے مالک ہیں، یعنی مقام محمود کا مالک ہونا یعنی وسیلے کے حقدار ہیں، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، شفاعت کبریٰ یعنی بڑی شکایت کا مرتبہ آپ ہی کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا گیا بالمومنین رؤوف الرحیم، یعنی مومنوں سے بہت پیار کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وہ حضور جو ہیں مومنوں سے بہت پیار کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ بس اے عزیز، جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کچھ بھی کسر مت چھوڑو، کیونکہ نجات اور کامیابی کا یہ ذریعہ ہے، اسے تو کبھی مت چھوڑو۔ اے اللہ، ہم کو دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین۔ اے اللہ، ہم کو تمام نافرمانیوں سے بچا کے رکھ، چھپ کے اندھیرے میں کیے گئے گناہ اور ظاہر میں کی گئی غیبتیں اور رات کے اندھیرے میں پشتے کے پیچھے کیے ہوئے تمام کارناموں سے بچا کے رکھ، ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اللہ تعالی حضور کے ذریعے اور آپ کے خطوط کے ذریعے، آپ کے خطوں کے ذریعے جو پیغام دیتا ہے، انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں کچھ درس ہیں عبادت کے اور فضیلتوں کے، وہ گفتگو میں ذکر ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔